السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت اپنے انجام کو یاد کر کے روتے، موت کو یاد کر کے، موت کے وقت اپنے انجام کو یاد کر کے دیر تک روتے رہتے تھے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں سوال و جواب کے ڈر سے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ تدفین کے وقت، مجھے دفن کرتے وقت میری قبر پر اتنی دیر کھڑے ہو کر دعا کرنا اور دعا کرتے رہنا کہ جب مجھے پتہ چل جائے کہ میرے رب نے بھیجے ہوئے فرشتوں کو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھیے۔ عن ابن شماسة المہری قال حضرنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وهو فی سیاقة الموت یبکی طویلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول یا ابتاه اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، قال فاقبل بوجهه قال ان افضل ما نعد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی قد کنت علی اطباق ثلاث لقد رأیتنی وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی ولا احب الی ان اکون قد استمکنت منہ فقلته منہ فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار فما جعل اللہ الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمر قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا، شرطوں کے بارے میں سوال کیا تھا نا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے متعلق بات ہے۔ قلت ان یغفر لی، یہ پہلی شرط ہے،
تو نبی پاک نے کیا جواب دیا؟ قال اما علمت یا عمر، اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اب ان عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرطوں کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری شرط وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور تیسرا جواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ۔ یہ دوسری حالت بیان ہو رہی ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، تین حالتیں مجھ پر ایسے گزری، ان میں سے یہ دوسری حالت بیان ہو رہی ہے۔ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ، اب کیفیت بیان ہو رہی ہے، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّ لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ۔ کہتے ہیں کہ یہ حالت میری بہت اچھی ہوتی اگر اس حالت پر مجھے موت آ جاتی۔ الفاظ کیا ہیں؟ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر یہ کلمات کہتے ہیں، اگر اس حالت میں مجھے موت آ جاتی تو کتنی اچھی۔ اب تیسری حالت بیان ہو رہی ہے، ثم ولین اشیاء ما ادری ما حالی فیہا۔ اب یہی مقام ہے، اب یہی الفاظ میرے اور آپ کے لیے سبق دے ہیں۔ کون سے؟ فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، یہ پہلی وصیت بیان فرمائی۔ دوسری وَلَا نَارٌ، یہ دو وصیتیں جی کر رکھے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اور جو تیسری وصیت اپنے بیٹوں کو کی، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا عَلَى التُّرَابِ سَنًّا، اچھی طرح پھر فسنو کرنا ہے، سننا کرنا ہے۔ ثم، اب آخری حالت بیان ہو رہی ہے، ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنحر جزور ویقسم لحمها۔ اللہ اکبر، اتنی دیر کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ حتی استأنس بکم وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کے کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیو، یہ جو متن پڑھا ہے آپ کے سامنے، آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیجئے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ اپنی موت، قبر اور آخرت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، یہ ہے وہ عذاب القبر والسلف۔ سمجھ آ گئی؟ آئیے اب اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابن شماسۃ المہری رضی اللہ عنہ، حضرت ابن شماسہ مہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال حضرنا عمر بن العاص، ہم حاضر ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، موت کے آخری لمحات کے اندر، موت کے وقت، یبکی طویلاً، بڑی دیر تک روتے رہے۔ قال حضرنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ یبکی طویلاً،
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس گئے. کون بلا؟ حضرنا، پیچھے لفظ آیا نا، حضرنا عمر بن العاص وهو فی سیاقۃ الموت یبکی طویلا، کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس گئے. یبکی طویلا، وہ دیر تک روتے رہے. کون بلا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی. اللہ اکبر. وحول وجہہ الی الجدار، جدار کہتے ہیں دیوار کو، پھر اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا. وحول وجہہ الی الجدار، پھر اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا. فجعل ابنہ یقول، پھر ان کے بیٹوں نے کہا اب تاہو، اے ابا جان، اما بشارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، بیٹھ جاؤ ادھر. اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بشارتیں نہیں دیں. ابا جان، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بشارتیں نہیں دیں؟ جب بیٹوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات کہی، وقال فاقبل بوجہہ، اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ سامنے کیا. فاقبل بوجہہ وقال، اور کہا کہ ان افضل ما نعد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار سب سے افضل باتوں میں شمار کرتے تھے. ما نعد، ٹھیک ہے، ان افضل ما نعد شہادتو، ہم لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کلمہ شہادت کا اقرار سب سے افضل باتوں میں شمار کرتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میرے اوپر 3 حالتیں گزری ہیں، میرے اوپر 3 حالتیں گزری ہیں. ان میں سے پہلی حالت، اللہ اکبر، لقد رأیتنی وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، پہلی حالت وہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا، برا نہیں سمجھتا تھا. ولا احب الی ان اکون قد استمکنت، اور میری خواہش اس وقت یہ تھی کہ میں آپ پر قابو پاؤں، کہ میں آپ پر قابو پاؤں، میں آپ پر قابو پاؤں، میری خواہش یہ تھی. ولا احب الی ان اکون، میری خواہش یہ تھی کیا بلا، قد استمکنت، قد استمکنت، کہ میں آپ پر قابو پاؤں. اور اللہ اکبر، فقتلتہ منہ، قد استمکنت منہ، قد استمکنت منہ، کہ میں آپ پر قابو پاؤں. فقتلتہ منہ، اور معاذ اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں، اور میری خواہش تھی کہ میں آپ پر قابو پاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں۔ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ۔ اچھا، اب پہلی حالت بیان ہو رہی ہے، فَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر میں اسی حالت میں مر جاتا، لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو میں جہنمیوں میں سے ہو جاتا۔ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، یہ پہلی حالت بیان۔ اب دوسری حالت بیان ہو رہی ہے، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، اس کے بعد دوسری حالت وہ تھی جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اسلام کی محبت ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فَقُلْتُ، میں نے کہا، اُبْسُطْ یمینک، اُبْسُطْ یمینک، اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ فَقُلْتُ، میں نے عرض کی، اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ فَلِي أُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اپنا ہاتھ آگے کیا، قال فَقَبَضْتُ يَدِي، تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، فَقَبَضْتُ يَدِي، تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا ہاتھ کھینچ لیا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک یا عمر، مالک یا عمر، اے عمر کیا بات ہے، عمر کیا بات ہے؟ تو قال، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت اردت ان اشترطا، کہ میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشترط بماذا، کون سی شرط؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کر رہے ہیں، کون سی شرط ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا، پہلی شرط، ان یغفر لی، میرے گناہوں کے مغفرت کی شرط، میرے گناہوں کی، ان یغفر لی، میرے گناہوں کی شرط۔ تو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت یا عمر، یا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، اے عمر، اما علمت، یا عمر، اے عمر تو نہیں جانتا، اے عمر کیا تو نہیں جانتا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر کیا تو اس بات کو نہیں جانتا کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام سارے گناہوں کو
معاف کر دیتے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی، وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تو پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اور حالت کیا تھی؟ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں پھر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اللہ اکبر، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ، تب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اتنی زیادہ کسی دوسرے سے نہیں تھی، اور میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شان تھی۔ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ، اور میری آنکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ شان تھی۔ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، کہتے ہیں کہ تب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اتنی زیادہ کسی دوسرے سے نہیں تھی، اور میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شان تھی جو اور کسی کی نہیں تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال اور رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، اللہ اکبر اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَتَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، ٹھیک ہے نا جی، وہی بات ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، یعنی جب رسول اللہ، جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پیچھے کھینچا تھا نا، ہاتھ کھینچ کر کہا اللہ کے رسول کچھ شرطیں ہیں، تو آپ نے شرط بتائی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان شرطوں کی ساری وضاحت جب بیان فرمائی تو پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر زیادہ محبت تھی، اتنی زیادہ کسی دوسرے سے نہیں تھی، اور میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شان تھی جو اور کسی کی نہیں تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
اگر میں اسی حالت میں فوت ہو جاتا، الفاظ کیا ہیں؟ وَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، اگر میں اسی حالت میں فوت ہو جاتا، لَرَجَوْتُ، تو امید تھی، کیا امید؟ ان اکون من اہل الجنت، کہ میں جنتی ہو جاتا۔ اگر میں اسی حالت میں فوت ہو جاتا تو امید تھی کہ جنتی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حالی فیہا، اب تیسری حالت کہ میرا انجام کیا ہے۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم بعض دنیا داری کے کاموں میں پھنس گئے۔ ثم ولینا اشیاء ما ادری، اس کے بعد اب ہم دنیا داری کے کاموں میں پھنس گئے، اب میں نہیں جانتا، لا ادری، کہ اب میں نہیں جانتا، ما حالی فیہا، ما حالی فیہا، ما حالی فیہا، کہ اس تیسری حالت میں میرا انجام کیا ہے۔ لہذا فَإِذَا أَنَا مُتُّ، آپ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات، فَإِذَا أَنَا مُتُّ، کہتے ہیں لہذا جب میں مر جاؤں تو فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، کہتے ہیں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی عورت نہ ہو۔ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی عورت نہ ہو۔ ساتھیوں، صاحبوں، ساتھیوں توجہ کرنا، دوسری بات، وَلَا نَارٌ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہ ہی کوئی آگ لے کر چلے۔ فَإِذَا أَنَا مُتُّ، جب میں مر جاؤں، فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت رونے اور چلانے والی نہ ہو، وَلَا نَارٌ، اور نہ ہی کوئی آگ لے کر جلے۔ اب کہتے ہیں، اب یہ وصیت فرما رکھے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو، کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، جب تم مجھے دفن کرو، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، جب تم مجھے دفن کرو، فَسُنُّوا عَلَى التُّرَابِ سَنًّا، فَسُنُّوا عَلَى التُّرَابِ سَنًّا، تو مجھے دفن کرنے کے بعد اچھی طرح مٹی ڈالنا۔ جب تم مجھے دفن کرو، فَسُنُّوا عَلَى التُّرَابِ سَنًّا، اچھی طرح قبر پر مٹی ڈال دینا۔ ثُمَّ أَقِیمُوا حَوْلَنَا، ثُمَّ أَقِیمُوا، الفاظ، ثُمَّ أَقِیمُوا حَوْلَ قَبْرِی، اور میری قبر کے گرد اتنی دیر تک دعا کے لیے اقیمو، قائم رہنا، یعنی جب تم مجھے دفن کرو تو اچھی طرح قبر پر مٹی ڈال دینا اور میری قبر کے گرد اتنی دیر تک دعا کے لیے کھڑے رہنا۔ کتنی دیر کے لیے؟ ما تنہار جزور، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، تاکہ میرے دل کو تسلی رہے، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، تاکہ میرے دل کو تسلی رہے، وَأَنْظُرُ، اور مجھے پتہ چل جائے، وَأَنْظُرُ، اور مجھے پتہ چل جائے، مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّی، کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب
دیتا ہوں۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، یہ اس صحابی کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بہت سے مواقع پر تعریف فرمائی۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص سچے مومن ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے حق میں یوں دعا فرمائی، یا اللہ عمر بن عاص کی مغفرت فرما، یا اللہ عمر بن عاص کی مغفرت فرما۔ اور ایک اور موقع پر دعا فرمائی، اللہ عمر بن عاص پر رحم فرما۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دیکھا آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت اپنے انجام کو یاد کر کے دیر دیر تک روتے تھے۔ بخشے بخشائے لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ ہیں وہ ہمارے سلف صالحین۔ عذاب قبر کو، اپنی موت کو یاد کر کے دیر دیر تک روتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے دل پتھر کیوں ہو چکے ہیں؟ آج ہمارے دل کالے کیوں ہو چکے ہیں؟ ہم دین ایمان شریعت سے کیوں دور ہیں؟ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں سوال و جواب کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو کون سی وصیتیں فرمائیں؟ آج میرے اور آپ کے دل میں منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب، ان کیفیت، ان کی شکلیں میں پچھلے پارٹ کے اندر، پچھلے بیانات کے اندر، پچھلے اپنے دروس کے اندر یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ان کی شکل کیسے ہوگی، آواز کیسے ہوگی، ان کے دانت کیسے ہوں گے، ان کے سینگ کیسے ہوں گے، بیان کر چکا ہوں۔ لیکن عمر بن عاص نبی کا صحابی، اتنا اس کے دل میں خوف، میرے اور آپ کے دل میں یہ خوف آج کیوں نہیں؟ اور ساتھیوں، تیسری بات کہ وصیت فرمائی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو، اتنی دیر کھڑے ہو کر میری قبر پر دعا کرنا کہ مجھے تسلی ہو جائے، مجھے تسلی ہو جائے اور میرے دل کو تسلی رہے اور مجھے پتہ چل جائے کہ وَأَنظُرُ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُولَ رَبِّي، کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، یہ زندگی عارضی ہے، چھوڑ جانا ہے اس جہان کو۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی موت کو یاد کر کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔